ناظرین، آپ کا امپریشن آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ خاص طور پر فرسٹ امپریشن اگر غلط ہو جائے تو کافی مرحلوں پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا شاید آپ کو ادراک بھی نہ ہو۔ اب پہلا تاثر کیوں اہم ہے، آئیے اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے بقول ایک انسان کے پاس 27 سیکنڈز ہوتے ہیں جس میں لوگ اس پر اپنی رائے بناتے ہیں۔ ان 27 سیکنڈز میں بھی پہلے 15 سیکنڈز میں 80% تک امپریشن یعنی تاثر قائم ہو جاتا ہے۔ پہلا تاثر قائم ہونے میں آپ کے لباس اور جوتوں کا کردار 55% تک ہوتا ہے۔ تاثر چاہے اچھا ہو یا برا، درست ہو یا غلط، مگر یہ بدلنے میں بہت وقت اور کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کا پہلا تاثر کیسے اچھا اور زبردست قائم کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم اس اہم مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہر تیسرا شخص مبتلا ہے، یعنی کہ خراب یا بگڑے ہوئے تاثر کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارا فرسٹ امپریشن خراب ہو چکا ہے تو اسے ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو پرانی کہاوت ہے "یو نیور گیٹ اے سیکنڈ چانس ٹو میک اے فرسٹ امپریشن"، یعنی آپ کو اپنی شخصیت کا پہلا تاثر بہتر کرنے کے لیے کبھی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ مگر یہ کہاوت میرے نزدیک اتنی کامل بھی نہیں ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے کئی لوگ اور کردار آتے ہیں جن کا ابتدائی امپریشن کمزور ہوتا ہے، مگر بعد میں ہم ان سے اچھا خاصا گھل مل جاتے ہیں۔ ایسا اکثر کالج فیلوز، کولیگز، سوسائٹی میں رہنے والے یا رشتہ دار وغیرہ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق غلط تاثر کو درست کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے مواقع پیدا کرنا شروع کریں۔ یعنی آپ سب سے پہلے اسمال انٹریکشن سے شروعات کریں۔ تعلقات بہتر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے شخص کے لباس، ہیئر اسٹائل، کام یا کسی بھی خوشنما چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں۔ یاد رہے کہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، فلیٹن نہیں کرنا، یعنی خوشامدی نہیں ہونا، کیونکہ خوشامدی پن آپ کے تاثر کو مزید ڈیمیج کرے گا۔ دوسرا مؤثر طریقہ کار یہ بھی ہے کہ دوسری یعنی سامنے والی شخصیت سے مختلف معاملات میں ایڈوائس دینے کی درخواست کریں۔ اسے محسوس کروائیں کہ اس کی رائے کو خاص اہمیت دی جائے گی۔ جب آپ کسی بھی شخص سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ شخصیت احساس تفاخر محسوس کرتی ہے، قدرتی طور پر اچھا تاثر ابھرتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بلکہ اس طریقے کو بتانے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے اپنے خراب تاثر کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا تاثر کیوں خراب ہوا، ڈریس کی وجہ سے یا آپ کے مکالموں کی وجہ سے یا پھر آپ کی ہیزیٹنس کی وجہ سے۔ وجہ معلوم کریں اور اسے درست کریں، اور اگر ضروری ہو تو اپالوجائز یعنی معذرت بھی کر لیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خراب تاثر کی بہت کم وجہ آپ کے پرانے کپڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ اصل وجہ ہچکچاہٹ اور موقع کی مناسبت سے غلط مکالمے ہوتے ہیں۔ اپنی رائے لوگوں پر مسلط نہ کریں، صرف اپنی معلومات شیئر کریں۔ لوگ نئی انفارمیشن لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ رائے تو وہ خود بھی بنا لیتے ہیں، اور کیا پتہ ان کی رائے آپ سے زیادہ مستند ہو۔ اب ہم ان اصولوں، ضوابط اور تکنیکوں پر آتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا پہلا تاثر زبردست طریقے سے قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بی آن ٹائم۔ ہم دوسرے افراد سے سماجی روابط کیسے قائم کرتے ہیں؟ روبرو ملاقات سے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے؟ ہمیشہ یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات طے ہو تو وقت سے چند منٹ پہلے جگہ پر پہنچ جائیں۔ یوں آپ وہاں کے ماحول سے شناسائی حاصل کر لیں گے اور دوسرے شخص کے پہنچنے تک آپ کمفرٹ زون میں بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا اسکیجول اگر لائیو کیم، ویڈیو کال یا آڈیو کال کا ہے تو عین مقرر وقت سے 5 منٹ پہلے ریمائنڈر بھیج دیں کہ آپ تیار ہیں۔ پہلے امپریشن میں انسان کی ظاہری شخصیت اور پہناوا 55% تک اثر انداز ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ کی لک اور پہناوا اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ باس کو ٹراؤزر میں یا بنیان وغیرہ میں نہیں مل سکتے۔ اسی طرح اپنی وائف کے ساتھ اگر کچن میں مدد کرنی ہو تو آپ 3 پیس سوٹ پہن کر نہیں کر سکتے۔ آپ کو لازمی پریزنٹ یور سیلف اپروپریٹ کا کلیہ فالو کرنا پڑے گا، یعنی موقع کی مناسبت سے خود کو پیش کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں دوسرا بندہ پہلے 3 سیکنڈ میں ہی آپ پر اپنی رائے یا امپریشن بنا لے، اور ایسا عمدہ اور شاندار امپریشن بنے جو اسے برسوں تک یاد رہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ دوسرے شخص کو دیکھتے ہی اپنے چہرے پر اسمائل یعنی مسکراہٹ لے کر آئیں۔ یاد رہے یہ ایک طاقتور اسمائل ہونی چاہیے، ایسا نہ لگے کہ آپ تکلفانہ اسمائل دے رہے ہیں۔ قدرتی اسمائل دیجیے، اپنا ہاتھ مہذب طریقے سے آگے بڑھائیے اور خود اعتمادی کے ساتھ مصافحہ کیجیے۔ آپ سے جب دوسری شخصیت مصافحہ کرے تو اسے ایک خوشگوار احساس ہونا چاہیے، آپ کا یہ امپریشن پیدا ہو کہ آپ بہت ملنسار ہیں، کیونکہ جملے یاد نہیں رہتے، رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ ایک سنجیدہ انسان اپنا پہلا تاثر اچھا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ جملوں کو طول دینے کے بجائے بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔
مختصر لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے۔ سابق امریکی صدر بارک اوباما اپنی آٹو بایوگرافی میں اپنے کینیائی والد کی شخصیت پر لکھتے ہیں کہ وہ بہت بچپن میں چند برس اپنے والد کے پاس رہے۔ زیادہ تر دونوں باپ بیٹے کا تعلق خطوط اور فیکس سے مربوط تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے اپنا تاثر بہت اونچا بنا رکھا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے والد کینیا میں سب سے اہم ترین لوگوں میں ایک ہیں، مگر جب میں ان سے بعد میں ملا تو مجھے یہ جان کر بڑی مایوسی ہوئی کہ میرے والد وہاں کی حکومت کے معطوف تھے۔ کچھ لوگوں کی خصلت ہوتی ہے کہ باتوں باتوں میں اپنی شخصیت کا مبالغہ آمیز تاثر چھوڑ کر سامع کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی سنائی ہر کہانی میں ان کا کردار ہیرو جیسا ہوتا ہے۔ اپنے تئیں تو وہ اپنا بہت اچھا تاثر بنا رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ایک اور کام یہ بھی کریں کہ دوران گفتگو سوال و جواب ضرور کریں۔ اس سے اگلے بندے کو یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ اس کے وقت اور گفتگو کو اہم سمجھ رہے ہیں۔ اچھے حصے مزاح والے لوگ بھی اپنا امپریشن تعدیر قائم رکھتے ہیں، لیکن حصے مزاح ایک فطری خوبی ہے۔ ہر شخص میں یہ خوبی نہیں ہوتی۔ اس فطری خوبی کی کمی سوشل سینس سے پوری کر لیں۔ ہر شخص اپنے اندر سوشل سینس یعنی سماجی شعور رکھتا ہے۔ سماجی شعور میں آپ حالات حاضرہ سے باخبر ہوتے ہیں، ہر موضوع پر آپ دلچسپ گفتگو کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں یا اپنا نجی تجربہ بیان کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہاں عموماً ایک بنیادی غلطی کی جاتی ہے، وہ ہے ججمنٹ کی غلطی۔ بالفرض آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے اور آپ کے باس یا ملاقاتی کو بھی سیاست میں دلچسپی ہے، مگر آپ نون لیگ کے ہیں اور آپ کا باس یا ملاقاتی پی ٹی آئی وغیرہ کا ہے یا کسی اور دوسری پارٹی کا ہے۔ ان سے اگر آپ بحث میں الجھیں گے تو ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ الجھنا نہیں ہے بلکہ سوشل سینس کا استعمال کر کے اسے حساس موضوع سے ایسے موضوع کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے جس میں دونوں کی دلچسپی ہو، بلکہ کوشش کریں کہ مخالف پارٹی کے کسی ایک آدھ پروجیکٹ کی تعریف کر دیں۔ ایک اور کام آپ تحائف کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا تاثر قائم کرنے میں تحائف کا تبادلہ بھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ فریش فلاورز یا اس کی کوئی پسندیدہ چیز، اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس شخص سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اور اگر وہ شخصیت کوئی اہم شخصیت ہے تو آپ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کی پسند یا ناپسند کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یا باسز آپ کی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے بیہیویئر کو بالکل منفرد انداز سے انالائز کرتے ہیں۔ آپ کا بیہیویئر معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اپنے سے چھوٹے درجے کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، جیسے آپ اسسٹنٹ، ویٹر، لیبر یا مانگنے والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یورپی کمپنیاں باقاعدہ اس کو پریکٹس کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سے چھوٹے درجے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو کچھ کیسز میں آپ کے ماتحت اس کا غلط مطلب نکال کر سست ہو جاتے ہیں۔ اگر ترش رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پر غلط ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک یا رویہ سسٹینیبل اور ریلائبل ہونا چاہیے۔ ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں خوشگوار اور معاونت کا تاثر ابھرے۔ پہلا تاثر مکمل سچ نہیں ہوتا۔ فرانس کافکا ایک مشہور لکھاری ہیں، وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشنز آر آلویز انریلائبل۔ تاہم پہلا تاثر کارپوریٹ ورلڈ میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی شخصیت سے لے کر آپ کی سی وی تک پہلا امپریشن شاندار ہی ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ اس طریقے کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ شکریہ۔